أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر آتے ہی ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر جتنے افراد آپ کو اپنے محسوس ہوں گے اس سے زیادہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے در سے قریب ہونے کی کوشش میں ہیں. اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اس کاروان میں اضافہ ہوتا جائے گا. 40 پر جانے والے صرف وہ نہیں ہیں کہ جو حسین کو تیسرا امام مانتے ہیں، بلکہ یہودی بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی در حسین پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے، ہر باضمیر انسان کے امام کا نام. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار آئیں، در امام حسین علیہ السلام پر آئیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں، ان کی خدمت میں آ کر سلام عقیدت پیش کریں اور بار بار ذکر امام حسین جاری و ساری رکھیں. کسی نے بات کہی تھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا اس شخص سے کہ اس کی زبان سے جملے جاری ہوئے کہ کسی انگریز کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پر جلوس ہو رہا ہے اور رویا جا رہا ہے اور ماتمداری کی جا رہی ہے، تو اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کا امام مارا گیا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کا امام مارا گیا ہے تو ہمیں بھی رونا چاہیے. ان کے سربراہ کو، ان کے سید و سردار کو مار دیا گیا. کہا کہ کب مارا گیا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا یہ تو 1400 سال پہلے مارا گیا. تو اس شخص نے حکارت کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ انگریز کہتا ہے ان کو اتنی تاخیر سے پتہ چلا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تم 10 محرم کو نواسہ رسول کی شہادت کا سن کر مذاق اڑاتے ہو، اس سے 1 مہینہ پہلے 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی برول کرتے ہو. میرا سوال ان بزرگان سے یہ ہے کہ جس سنت ابراہیمی پر عمل کر کے تم دمبا ذبح کرتے ہو وہ کتنے سال پہلے پیش آیا؟ وہ تو 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 3000 سال پہلے کی سنت یاد ہے، آل رسول کی سنت بھول گئے. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول کے ماننے والے ہیں، جو رسول کر دیں ہمیں بھی وہی کرنا ہے، جو رسول کہہ دیں ہمیں بھی وہی کہنا ہے. اگر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جو رسول کرتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتے جائیں تو رسول تو وہ ہے شہادت حسین سے پہلے حسین پر گریہ کیا.
کسی انگریز کو بتایا جائے کہ بھائی ایک ایسا بھی ہے کہ جن کی شہادت بعد میں ہوگی، گریہ پہلے سے ہو جائے، مجھے نہیں معلوم کہ انگریز کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن جو انگریزوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو رسول کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ تو جو بات ہم یہاں پر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہی بات ہے، اور حضور کی باقاعدہ حدیث شریف موجود ہے کہ میری امت کے سامنے جب ابراہیم کی آل کا ذکر آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، چہرے کھل جاتے ہیں، لیکن جب میری آل کا ذکر اس امت کے سامنے کیا جاتا ہے تو پھر ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ آل ابراہیم سے دوستی ہے، آل محمد سے دشمنی، جبکہ تمہاری نماز نہیں بنتی ہے جب تک محمد کے ساتھ آل محمد پر درود نہ۔ اس لیے آل محمد کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور دیکھیے گا یہ ذکر وہ ہے جو قرآن کریم نے کیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، شیعہ نے حیدر کرار کے جتنے بھی عقائد ہیں، الحمدللہ وہ شیعہ کتابوں سے نہیں اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ جو ہم محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، مودت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، لفظ اہل بیت بھی قرآن میں آیا ہے۔ توجہ، لفظ شیعہ بھی قرآن میں آیا ہے، لفظ امام بھی قرآن میں آیا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ شیعہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے، امام کا لفظ قرآن میں موجود ہے، محبت اہل بیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور دشمنان اہل بیت پر لعنت کا ذکر بھی قرآن ہی میں موجود ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن سے خارج ہو، اسی لیے وہ آیہ کریمہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر ہم موجود تھے، بلا قطب صاحب نے سوال کیا کہ کیوں پروردگار بار بار چاہتا ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کی جائے، کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ آل محمد سے محبت کی جائے، آخر وجہ کیا، محبت کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ میں نے کہا کہ دیکھیں بات بہت آسان سی ہے، زبان سے پوچھا جائے نا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ خود بخود یہ کہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے اشاروں کے مطابق بھی چلنے کی کوشش کیا، اس کی اداؤں پر قربان ہو جا، اس کے فرامین کے مطابق عمل کر، جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے پھر اس کے اشاروں پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس لیے محبت اہل بیت کا ذکر کیا گیا اور شان کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھیں دو سورہ قرآن کریم کے اندر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ شورا، شین واو رے یہ شورا، ایک اور سورہ جس کا نام ہے سورہ شعراء۔ دونوں سوروں کے اندر اجر رسالت کا حکم ملتا ہے۔ جو سورہ شعراء ہے شین عین رے الف حمزہ، اس سورہ کے اندر 5 نبیوں کا ذکر ہے میرے ساتھ ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ان سارے نبیوں نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمیں دوسروں سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو رب العالمین دینے والا۔ ایک مرتبہ نام کو دوبارہ سے دہرائیے گا، یہ نبیوں کے پنجتن ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح، ان سارے نبیوں نے کیا کہا، ہمیں دنیا سے اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر رب العالمین دینے والا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اجر حقیقت میں تو رب العالمین ہی دینے والا ہے، دنیا والوں سے لے کر کیا کرنا۔ لیکن میں حیران ہو گیا، یہ انبیاء کہتے ہیں ہمیں دنیا سے اجر نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، اور جو ان سارے نبیوں کا سردار ہے،
جب اس کی باری آئی تو خود خدا نے فرمایا قل کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، ہاں ایک چیز چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے قربا سے بھی محبت کر۔ مولا سلامت رکھے۔ سارے نبی ہمارے نزدیک عظیم نبی ہیں، سارے نبی کا بڑا احترام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اولو العزم نبی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی تعظیم ہے، آل نوح کی نہیں۔ آل نوح کا ذکر قرآن میں مجھے دکھا دیجئے، آل نوح کا ذکر آیا، آل ابراہیم کا ذکر ہے، آل نوح کا، بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ تو تیرے اہل بیت میں ہی نہیں ہے، جو تیری نہ مانے وہ تیرا خون ہونے کے باوجود تیرے اہل بیت میں نہیں ہوتا۔ توجہ، اگر یہ بات بھاری لگ رہی ہے تو میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ رسول کے سگے چچا تھے ابو لہب، تو خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے۔ سگا چچا ہونے کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے تیرا چچا ہلاک ہو جائے، اور جس کا کوئی قبیلہ بھی نہیں ملتا تھا عجمی، لیکن کیونکہ رسول کا پیروی کرنے والے تھا، کہنے لگے السلمان منا اہل البیت۔ تو پھر میں جملہ دینے کی کوشش کروں، توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا جو خدا کی بنائی ہوئی رشتہ داری رکھنے کے باوجود جنت نہ کما سکے تو بعد میں کوئی رشتہ داری جوڑ کر جنت کیا کمائے گا؟ خدا رشتہ داری کو نہیں دیکھتا، خدا تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا۔ تو نوح علیہ السلام ان کے اوپر سلامتی ہو، ان کی خدمت میں ہم عرض ادب پیش کرتے ہیں، تعظیم پیش کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بہت بلند، حضرت لوط بہت بلند، حضرت ہود بہت بلند، حضرت شعیب، حضرت صالح بہت بلند، لیکن ان کا مقام بلند ہے نہیں کہا کہ اگر کوئی میرا اجر دینا چاہتا ہو تو میری آل سے محبت کرو۔ ان کی آل اور ہے، مصطفیٰ کی آل اور ہے، اس لیے کوئی برابری نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا پروردگار عالم نے جب انسان کو یہاں پر پیدا کیا ہے، ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، ہر انسان کا چہرہ مختلف ہے، ہر انسان کی رنگت مختلف ہے، ہر انسان کے بال مختلف ہیں، ہر انسان کا خاندان مختلف ہے۔ کسی کو خدا نے زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو قوت عاقلہ زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو قوت شجاعت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو بے اولاد رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ پر آپ کو تفریق ملے گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں سب مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اگر انسان غریب سے غریب بھی ہو، آپ نے یہ تو اس کی زبان سے جملہ سنا ہوگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھلا نہیں سکتا، یہ تو جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی غریب سے غریب یہ جملہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں، میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کر سکتا، میں اتنا غریب ہوں میں محبت نہیں کر سکتا۔ کہے گا نہیں تو پیسے خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن محبت ایسا جذبہ ہے جو خدا نے ہر انسان میں برابر سے رکھا ہے۔ کوئی صاحب یا منصب ہو اس کے دل میں محبت ہے، کوئی منصب کے بغیر ہو اس کے دل میں محبت ہے، کوئی مشہور و شہرت رکھنے والا ہو اس کے دل میں محبت ہے، جو مشہور نہ ہو اس کے دل میں محبت ہے، کوئی مرد ہو اس کے دل میں محبت ہے، عورت ہو اس کے دل میں محبت ہے، بوڑھا ہو اس کے دل میں محبت ہے، بچہ ہو اس کے دل میں محبت ہے۔ تو ایک محبت وہ واحد جذبہ تھا جو سارے انسانوں میں برابر سے خدا نے تقسیم کیا، وہی اجر رسالت میں مانگ لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے پروردگار میرے پاس تھا ہی نہیں میں کیسے دیتا۔ خدا نے کہا یہ چیز ہم نے سب کو دی ہے، جو سب کو برابر سے دی تھی وہی اجر رسالت میں مانگ لیا۔
کوئی اجر نہیں چاہیے رسول کو. میں کہوں گا نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے, روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے, زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے, حج اور عمرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن حضور نے اجر رسالت میں تمہاری نمازیں نہیں مانگی. حضور نے اجر رسالت میں تمہارے حج اور عمرے نہیں مانگے. حضور کو اگر اجر دینا چاہتے ہو, حضور کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو, تو صرف ایک ہی تحفہ ہے, ان کی آل سے محبت کرو. ایک عجیب روایت ہے جو میرے ذہن میں آئی, میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے توحید کے بعد سب سے افضل عمل دین اسلام کا کیا ہے؟ چھٹے سرکار فرما رہے ہیں, چھٹے سرکار فرماتے ہیں سب سے افضل عمل نماز. کہتے ہیں اس کے بعد امام نے فرمایا زکوٰۃ, اس کے بعد امام نے فرمایا روزہ, اس کے بعد امام نے فرمایا حج, اس کے بعد امام نے فرمایا جہاد. اب جیسے جیسے کہتے جا رہا تھا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد, امام سمجھ گئے یہ کچھ اور پوچھنا چاہتا. اچھا, سوال کرنے والوں کو بھی ڈھنگ آنا چاہیے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں لفظوں میں بتانا چاہیے. پوچھ رہے سب سے افضل عمل کون سا, یہ نہیں پوچھ رہا سب سے افضل ایمان کون سا. توحید کے بعد کہہ رہا سب سے افضل عمل کیا ہے, یہ نہیں کہہ رہا توحید کے بعد سب سے افضل ایمان کیا ہے. جیسے ایسے سوالات کیے امام نے جوابات دیے, نماز افضل, زکوٰۃ افضل, روزہ افضل, حج افضل, جہاد افضل. پھر امام نے روک دیا اور اس کا چہرہ پڑھ کر امام نے ارشاد فرمایا وفاتحۃ ذالک کلہ معرفتنا وخاتمتہ معرفتنا. صحیح ہے نماز افضل عبادت ہے, زکوٰۃ افضل عبادت ہے, روزہ افضل عبادت ہے, جہاد افضل عبادت ہے, حج افضل عبادت ہے, لیکن یہ عبادتیں اس وقت افضل بنیں گی جب اس کی ابتدا بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو, انتہا بھی ہماری معرفت کے ساتھ. تو نماز اسی کی افضل ہے جو معرفت اہل بیت کے ساتھ انجام دی جائے. اور یاد رکھیے گا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو, الحمدللہ ایسے سوشل میڈیا جیسے سے اب آگے بڑھتا جا رہا ہے, رمضان ٹرانسمیشن کے صدقے میں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. نہ جانے کتنی غلط فہمیاں ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی. شام غریبہ کیا کرتے ہیں, سبیلوں کے اندر کیا کرتے ہیں, نیازوں کے اندر کیا کرتے ہیں, ایسی غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو گئی. ایک اور غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہاں جتنے بھی مومنین موجود ہیں, جتنے بھی علی کے شیعہ موجود ہیں, سب نماز کے پابند ہیں, سب نماز پڑھنے والے ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس امام کو ماننے والے ہوں کہ جس کو سر پہ ضربت لگی تو بھی نماز کی حالت, جس کا بیٹا کربلا میں شہید ہوا تب بھی سجدے کی حالت, اور اس کا بیٹا اتنا بڑا نمازی تھا کہ دنیا کہنے لگی یہ سجاد نہیں زین العابدین. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ماننے والوں کے نماز کا منکر ہو جائے؟ ہم نماز کو بھی پورا مانتے ہیں. ارے مزے کی تو بات یہ ہے کہ نماز پہنچی ہی ہم تک ہے حسین کے صدقے میں. اگر حسین نہ ہوتے تو نہ اذانیں پہنچتی, نہ اقامت پہنچتی, نہ نماز پہنچتی. یہی وجہ ہے واقعہ کربلا کے بعد جب مولا سید سجاد مدینہ پہنچے تو ابراہیم بن طلحہ, وہی طلحہ اور زبیر, طلحہ کا بیٹا ابراہیم آتا ہے مولانا سجاد کی خدمت میں سوال کرتا ہے, سید سجاد یہ بتائیے آپ کے بابا حسین کربلا میں جیتے یا ہارے؟ مولا سجاد نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر, آذان ہو جائے پھر آنا. اب آپ کی ذہنوں کے اندر پوری روایت موجود ہے, لیکن جس نے پہلی مرتبہ یہ جواب سنا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آیا.
وہ واقعی انتظار کرنے لگا. جب آذان ہو گئی, آذان کے بعد آلہ موعظ سجاد کی خدمت میں کہ لگا آقا آپ نے فرمایا تھا آذان کے بعد آنا, فرمائیے کیا جواب ہے اس کے, آپ کے بابا جیتے ہارے. امام نے مسکرا کر فرمایا تجھے جواب بھی مل گیا ہے پھر بھی لینے آیا ہے. عرض کرتا مولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا. کہ اگر آذان میں اب بھی حسین کے نانا کی رسالت کی گواہی دی جا رہی, جال حسین جیت گئے. گویا میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر حسین نہ ہوتے تو ہم تک اذانیں نہ پہنچتی, حسین نہ ہوتے ہم تک نمازیں نہ پہنچتی, حسین نہ ہوتے ہم تک زکوٰۃ نہ پہنچتی, حسین نہ ہوتے تو ہم تک شریعت نہ پہنچتی. ساری شریعت مصطفیٰ بچائی ہے حسین ابن علی. یہ بھی کسی نے کہا تھا, جی یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ نہیں یہ بڑا جذباتی جملہ ہے کہ حسین نے زندہ کیا ہے اسلام کو. اسلام تو ویسے زندہ ہو چکا تھا, قرآن کریم نازل ہو چکا تھا, اسلام تو ویسے زندہ ہو چکا تھا. بھائی بات تو یہی ہے, قرآن موجود ہے لیکن جنگوں میں نیزوں پر نظر آتے ہیں. اگر اس وقت روک لیا ہوتا اور امت بیدار ہو جاتی کہ آج جو امت قرآن نیزوں پر بلند کر رہی ہے بعد میں جا کر وارثان قرآن کو بھی نیزوں پر. اور یہی حسین نے درس دیا ہے, ہم قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن ہمارے ساتھ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو حسینی ہو وہ قرآن سے دور ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا امام وہ ہے نوک نیزہ پر بھی ہو, سر تن سے جدا ہو سکتا ہے, حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. جڑے ہوئے ہیں ہمارے امام قرآن کے ساتھ, اس لیے ہماری بھی قوم کو جڑنا ہے قرآن کے ساتھ. اور یہ بھی دیکھیے گا مولا سید سجاد جب کربلا کا سفر کرنے کے بعد شام کی طرف جا رہے تھے, شام دشمنوں کا ملک ہے, جیسے ہی سید سجاد اپنے لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ شام میں داخل ہوئے تو ایک شام کا بوڑھا شخص, محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاید وہاں کا مفتی ہوگا, کوئی بڑا عالم ہوگا, آیا قریب اور دیکھا کہ سارا کا سارا کاروان وہ ہے کہ جو عورتوں پر مشتمل ہے, ایک مرد موجود ہے. آیا اس کے قریب اور کہنے لگا بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ, تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا. اب اسے کیا معلوم کہ کون سے مرد تھے, یہ تو آل رسول تھے, یہ تو خون رسول تھے جن کا خون کربلا میں بہا دیا گیا. اب اسے نہیں معلوم, کہنے لگا کہ مردوں کو قتل کر دیا گیا, تیری عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا, بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ, تو باغی تھا تو خارجی تھا. یہ جملے سید سجاد نے بڑے تحمل کے ساتھ سنے, اور یہی تحمل سجاد کے ماننے والوں کو بھی چاہیے. تحمل کے ساتھ سارے جملے سننے کے بعد صرف ایک سوال سید سجاد نے کیا, اتنا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ دیکھیں یہ رشتہ ہے امام کا قرآن کے ساتھ, کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, لیکن تمہارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ امام نے سر جھکا کر اس آیت کی تلاوت کی کہ تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگو, اگر مانگو تو قربہ کی مودت مانگو. معلوم ہے قربہ سے مراد کون ہے؟ قربہ سے مراد ہم اہل بیت رسول. آپ کی آیتیں سنی ہوئی ہے, لیکن جس سے پہلی مرتبہ پیغام سنا تھا ایک مرتبہ آنکھیں کھلنے لگی. مولا سجاد نے دوسری آیت پڑھی, قرآن کی آیتوں پر آیتیں, دوسری آیت پڑھی, کہا تو نے وہ آیت سنی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ, قربہ کو ان کا حق دے دو. قربہ سے مراد کون ہے؟ ہم ہیں قربہ. کہ تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. جب تم مال کماؤ تو اس کا 5واں حصہ خمس میں قربہ کو دو. کہ قربہ کون ہے؟ کہ ہم ہیں قربہ جن کا حق ہے خمس. اور کہا تو نے وہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلند آواز سے کہ خدا کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا جائے, آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا جائے.
کہ تجھے معلوم ہے وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کو طاہر و مطہر بنایا ہے؟ کہا وہ ہم اہل بیت ہیں۔ اب یہ بوڑھا شامی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے اور آیتیں سنتا جا رہا ہے، صرف ایک سوال کیا، جو حق تک پہنچ جائے نا اس کے لیے صرف یہی سوال کافی ہے۔ ایک سوال کیا، کہا بیٹا اتنا بتا دو، کیا واقعاً تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ بس قسم کھا کر بتا دو تم ہی آل رسول ہو۔ سید سجاد کہتے خدا کی قسم سروئے زمین پر ہم آل رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بوڑھے شامی میں انقلاب آیا، سر کا ماما اتارا، زمین پر پڑکا، جہاد کرنے کے لیے نکلا، اور جہاد کرتے کرتے جب وہ شہید ہو گیا تو شاید اتنا کہا ہوگا، اے لاوارثوں کو دفنانے والے۔ ایک لاوارث شام میں بھی آ گیا۔ جی جب انسان کو صحیح اطلاع پہنچتی ہے جو تبدیل ہونے والی ہیں وہ فوراً سے تبدیل ہوتے ہیں۔ کیا فرعون کے دربار میں فرعون ہی کے جادوگر موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہو گئے؟ تو یہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر انقلاب کی صفت رکھی ہے، جیسے ہی حق پتہ چلتا ہے فوراً سے انسان منقلب ہوتا ہے۔ تو اپنا رشتہ مضبوط کیجئے قرآن کے ساتھ۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ موجود تھا، وہاں پر کسی صاحب نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم حفظ القرآن کا مدرسہ شروع کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، حفظ القرآن، قرآن کی کا جتنا کام کیا جائے کم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے حفظ القرآن کے مدرسے کا آغاز کیا اپنے ہی لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ان کو بھی حق دیجئے، چونکہ انہوں نے تاریخ اسلام میں قاریان قرآن کو ایسا دیکھا، حافظان قرآن کو ایسا دیکھا ہے، اور آج بھی مدارس میں ایسے لوگ موجود۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ جیسے ہی انہوں نے بات کی حفظ القرآن کا مدرسہ، میں نے کہا کہ دیکھیں انہیں حق دیجئے، دوسرا کام ہے کیجئے، توجہ، دوسرا کام یہ کیجئے، قرآن میں اتنی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آپ اپنے مدرسے کے اندر ایک نیا اصول بنائیں، یہ حفظ القرآن کا مدرسہ ایسا ہے جہاں قرآن بھی ملے گا، ناطقان قرآن بھی ملے گا۔ اپنے مدرسے کی چاروں دیواروں کے اوپر وہ آیتیں لگا دی کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ علی نماز پڑھے تو آیت نازل ہوتی ہے، علی زکوٰۃ دے تو آیت نازل ہوتی ہے، علی یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلائیں تو آیت نازل، علی جہاد پر جائیں تو آیت نازل، علی مسند امامت پر آئیں تو آیت نازل ہوتی ہے، اور علی بستر رسول پر سو جائے تو آیت نازل۔ بھئی آج تک تو یہ سوچا تھا انسان کچھ کرتا ہے تو آیت اترتی ہے، آج پتہ چلا کوئی علی کا ماننے والا ہو اگر یقین کی نیند سو جائے تب بھی خدا قصیدے پڑھتا۔ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں اپنا نفس بیچتے ہیں رب کی مرضی خریدتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ جو سودا ہو رہا ہے یہ جاگتے ہوئے ہو رہا ہے سوتے ہوئے ہو رہا ہے؟ آپ بھی سودا صرف لینے کے لیے جاتے ہوں گے، معاملہ کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، تو سوتے سوتے معاملہ کرتے ہیں، جاگ کر معاملہ کرتے ہیں؟ دنیا وہ ہے جو جاگتی ہے تو معاملہ کرتے ہیں، علی وہ ہے جو سو جائے تو معاملہ کر لیتے ہیں۔ ان کا سونا ایسا ہے جو سونے سے افضل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ نام محبت کو ڈبو یا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے۔ یہ نام محبت کو ڈبو یا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔
دیکھیں ایک عالم دین ہے، تقریباً 900 سال پہلے وہ عالم دین گزرے ہیں اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. جی اہل سنت بھی بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ. کتاب لکھی انہوں نے 900 سال پہلے جس کا نام ہے شواہد التنزیل. آج بھی وہ کتاب موجود ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. میں اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ٹرانسلیشن آپ حاصل کیجئے. ایک ویب سائٹ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، زیارات.net ZIYARAAT.net زیارات.net پر اس کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا. کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل. لکھنے والے ہیں حاکم حسقانی. 900 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کس عنوان پر ہے؟ ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو صرف علی کی شان میں نازل. اور وہ خود کہتے ہیں یہ میں نے کام کیوں کیا، مجھے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں مقدمے کے اندر. کہتے ہیں بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ میں ایک درس میں شریک ہوا. وہاں پر جو صاحب بیٹھے تھے خطیب تھے، ہوں گے بڑے. انہوں نے جب گفتگو کی تو گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا. کہنے لگے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے لیے بڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ علی کے لیے کوئی ایک آیت بھی نہیں اتری. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود. جیسے ہی انہوں نے یہ جملے سنے کہتے ہیں کہ سارا مجمع سکون سے سن رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے علی کے لیے کوئی ایک آیت بھی نہیں اتری. اتنا تو مجھے بھی پتا ہے مباہلہ کے میدان میں نبی کے ساتھ کوئی گیا تھا تو صرف علی تھا. اتنا تو مجھے بھی پتا ہے چادر تطہیر میں اگر کوئی تھا تو علی تھے، سورہ دہر میں اگر کوئی تھا تو علی تھے. اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ آیتیں علی کے لیے نازل ہوئی ہیں. اتنا تو مجھے بھی یقین ہے. لیکن اگر تو نے یہ کہا ہے کہ کوئی آیت بھی علی کے لیے نہیں ہے تو اب میں ایک ایک کر کے ان آیتوں کو ڈھونڈوں گا جو ساری علی کے لیے نازل ہوئی. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کے اندر میں بتاؤں گا کہ آیتیں کتنی انہوں نے لکھی ہیں. لیکن کتاب لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق مکمل نہیں ہوئی، بلکہ میں نے تحقیق بہت جلدی سے کرنے کے بعد مارکیٹ میں پیش کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے زیادہ دیر لگایا تو اس کا اعتراض بچوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا. اس لیے مجھے جواب جلدی دینا تھا. جلدی میں کتاب میں نے لکھ دی، لیکن میں تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. بعد میں آنے والے علماء اور مزید تحقیق کریں گے، اور بھی آیتیں تلاش کریں گے، اور بھی معلومات حاصل ہوگی. پتہ چلے گا وہ آیت بھی علی کے لیے ہے، وہ آیت بھی علی کے لیے ہے. لیکن اس جلدی کی تحقیق میں بھی انہوں نے اپنی کتاب میں جتنی آیتوں کو علی کی شان میں ذکر کیا ہے اس کی تعداد 209 ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کسی کے لیے قرآن کی آیت اتر آئے، کیا اس کی نسل فخر نہیں کریں گے؟ میرے دادا کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری. اگر ایک آیت اتر جائے تو نسل فخر کرتی. علی کے لیے 1 2 3 آیتیں نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے لیے 300 سے زیادہ آیتیں نازل. جی یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا میرے چلے جانے کے بعد تجھے قرآن جمع کرنا ہے، تفسیر قرآن جمع کرنی ہے. اور جب علی مرتضیٰ نے پورے قرآن کی تفسیر جمع کر دی، خلافت کے سامنے پیش کی، خلافت نے کہا نہیں ہمیں یہ تفسیر نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی اس قرآن تک آ گیا وہ خود بخود علی تک آ جائے. ٹھیک ہے. 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، ہم نے اسی کتاب کا حوالہ پیش کیا اور ہم نے حوالے کے ساتھ بات کی کہ دیکھیں اس عالم اہل سنت نے اس کتاب کے اندر 209 آیتیں جمع کی ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں تو اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک آیت کو پیش کیا جائے، اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے. میں نے کہا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو ہم صبح و شام نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. مجھے لگ رہا ہے تھوڑے تھوڑے سے تھکتے جا رہے ہیں. ہم صبح و شام کئی مرتبہ کہتے ہیں پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کا بتا دے. آج پتا چلا نبی نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی تو ہی تو سیدھا راستہ. صراط مستقیم ہے علی. میں اس کتاب کے حوالہ پیش کر رہا ہوں. صراط مستقیم ہے علی. یہ بڑی بھاری آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کے اوپر پورے پورے اشر چاہیے. صراط مستقیم ہے علی، راسخون فی العلم ہے علی، نبأ عظیم ہے، بلند آواز سے نبأ عظیم ہے،
حبل اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، علی آل ابراہیم، علی آل عمران، علی سورہ والناس میں، علی سورہ والفلق میں، علی سورہ انسان میں، علی سورہ رحمان میں، علی سورہ نور میں، علی آیہ بیوت میں، علی آیہ نجوہ میں، علی آیہ غدیر میں، علی آیہ تبلیغ میں، علی آیہ انفاق میں، علی 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 پورے قرآن میں موجود ہے۔ اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا تھا، قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں گے، خود بخود اہل بیت سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے خارج ہو، ہمارا ہر عقیدہ، ہماری نماز بھی وہ ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو سر کا مسح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا، پیروں کا مسح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے، ہم خمس اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ جو قرآن کرتا جاتا کہتا جاتا ہے ہم وہ کرتے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اب دیکھیے گا ایک آیت ہے جو آپ کی سنی ہوئی ہے، میں نے اس کے ترجمے کو دیکھا، اپنے برادران کی کتابوں کے اندر دیکھا، آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کسی اور کی کتاب ہوتی نا تو کہتا کہ آیت یہیں پر ختم ہو گئی۔ اگر بیدار صرف تمہارا ولی، آیت ختم، نہیں جی یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کے مکتب کی کتاب نہیں ہے۔ اور اس آیت کا میں نشان بیان کر رہا ہوں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5، کتنا آسان ہے یاد، ذکر بھی 5 کا ہی، 5 کے چاہنے والوں کے 5 کے جانے والوں کے لیے ذکر آ رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی ورسولہ، اور اس کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ بھی تمہارا ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے، لیکن جب ہم نے برادران کے ترجمے کو دیکھا، مختلف ترجمے کو دیکھنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچے، سب نے ترجمہ لکھا ہے تو سنیں گے کیا لکھا ہے، یہ نہیں لکھا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ کہنے لگے، رکوع کا لفظ ہی نکال دیا، کہنے لگے اور جھکنے کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ جھکنے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ بھئی جھکنے کا لفظ تو سجدے کے لیے بھی آتا ہے، جھکنے کے لیے تو سر کا اگر ایک انسان حصہ جھکا دے تو بھی جھکنے کا لفظ آتا ہے، لیکن قرآن نے جھکنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، جھکنے کے لیے الگ لفظ ہے، خاشعین کا لفظ بھی ہے، خاضعین کا لفظ بھی ہے۔ قرآن نہ خاشع کہتا ہے نہ خاضع کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ترجمے میں وہ رکوع کا لفظ اس لیے نہیں لکھ سکتے کیونکہ کہیں اگر رکوع کا لفظ لکھ دیا تو رکوع سے لوگ علی تک نہ پہنچ جائیں۔ ترجمے سے ہی لفظ رکوع نکال دیا گیا۔ اب سمجھ رہے ہیں، حافظان قرآن اور ہیں، محافظان قرآن اور ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے۔ حقیقت یہی ہے، ورنہ قرآن کریم وہی ہے جو سب کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک مقام پر موجود تھے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، وہاں پر ایک بہت مشہور ہوسٹ یہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ سے اب تو رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ شیعت کا پرچار کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ سے موقع تو فراہم ہوا ہے، ورنہ ایسی ایسی جو دوریاں آ گئی تھی اس کے بعد لوگ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے مجلسوں میں نہیں آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے اب رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ہماری آواز اب گھر گھر کے اندر جا رہی ہے۔
تو ایک موقع تو فراہم ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بیان کروں, قرآن کی بھی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا میں ترجمہ آن ایئر نہیں پڑھ سکتا. کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو سب مانتے ہیں, قرآن تو سب کے گھروں کے اندر موجود ہے, قرآن تو صبح و شام پڑھا جاتا ہے, ماہ رمضان ہے, قرآن کی سب تلاوت کرتے ہیں. میں نے کہا جی بات یہی ہے, قرآن کو رٹ رٹ کے حفظ کر لینا اور ہے, اور قرآن کو سمجھنا اور ہے. اس کے لیے میں سادہ سی مثال بچوں کے لیے پیش کروں کہ ریاضی کے فارمولوں کو رٹ لینا اور ہے, سمجھ لینا اور ہے. ٹھیک ہے, تو آیتیں بہت سو کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے کون سی آیت ہے. اب میں صرف آیت کا نشان بتا رہا ہوں, میں کوئی تفصیل پیش نہیں کر رہا, اور مجھے آپ کی اذہان عالیہ پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ان آیتوں تک آپ ضرور پہنچیں گے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66, 6 اور 6 کو ملائیں تو کتنا بنتا ہے؟ واہ واہ واہ, 12 کا عدد تو یاد رہے گا. آیت کا نشان ہے 4. یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں 12 اور 4 مل جاتے ہیں. 12 کے سورے میں 4 کے ماننے والوں کے لیے پیغام. ٹھیک ہے, پھر آپ آیت دیکھیے گا, آیت کے اندر کیا ارشاد ہوا ہے, اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ وہ کون تھے کہ جو رسول کو پریشان کیا کرتے. جی, اگر قرآن انسان سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو قرآن ہی میں تولا بھی ملے گا, قرآن ہی میں تبرہ بھی ملے گا. قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے. بس عزیزو, میں نے آپ کو زحمت سماعت دی. آج کی جو مناسبت ہے وہ 40 کی مناسبت ہے, اور کچھ 40 کے حوالے سے مجھے باتیں آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. اگر حسین نہ ہوتے واقعا ہم تک دین نہ پہنچتا. کسی نے خوب جملہ کہا تھا, اور ہمارے ایک اہل سنت عالم دین ان کا یہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, ہر انسان کی زندگی میں 2 دن آتے ہیں. ایک دن وہ آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا, دوسرا وہ دن ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا. ہر انسان کی زندگی میں 2 دن ضرور آتے ہیں. آئے گا, جو آئے گا وہ جائے گا. کہتے ہیں سوائے حسین ابن علی کے. حسین کائنات کے وہ واحد انسان ہے جو آئے تو تھے لیکن پھر گئے نہیں ہیں. ایسے آج ذکر حسین ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسی سال کا واقعہ. یہ تو دعائے فاطمہ زہرا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہوئی؟ اور پھر کسی نے کہا کہ حسین سید الشہداء ہے. ایک اور سنی عالم دین نے کہا کہ نہیں, حسین صرف سید الشہداء نہیں ہے, حسین ابو الشہداء. ابو الشہداء کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کہیں پر بھی شہید ہوتا ہے, اس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. حسین ہے سارے شہیدوں کا باپ. اور پھر کسی نے کہا کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ کیسے قربان کر دیا. انسان تو صرف اپنا ایک جوان نہیں بھیج سکتا, حسین نے اپنے جوان کا لاشا بھی اٹھایا, اپنے بھائی کا لاشا بھی اٹھایا, اپنے بھانجوں کے لاشے بھی اٹھائے, اپنے بھتیجوں کے لاشے بھی اٹھائے, حتیٰ کہ اپنے 9 مولود کا سنگین لاشا بھی اٹھایا. اے حسین, تو نے اتنے سارے لاشے کیسے اٹھا لیے؟ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے حسین نے اتنی بڑی قربانی کیسے دی. لیکن وہ عالم اہل سنت کہتے ہیں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا. کیوں تعجب نہیں ہوتا؟ کہ میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب انسان سونے کو تلاش کرتا ہے تو سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ سونا صرف سونے کی کان سے نکلتا. سونے کی کان ہوگی تو خود بخود سونا نکلے گا. اگر کوئلے کی کان ہوگی تو کوئلہ نکلے گا. کہا حسین کو اگر دیکھنا ہو تو اتنی قربانی کیسے دی؟ تو دیکھو کہ حسین کی نانی کون ہے, حسین کے نانا کون ہے, حسین کے بابا کون ہے, حسین کی والدہ کون ہے, حسین کا بھائی کون ہے, حسین کے چچا کون ہے, حسین کے بابا کے چچا کون ہے. جب سارا ہی گھرانہ قربانی دینے والا ہو تو حسین کیسے ہو سکتا کہ قربانی دینے والا نہ ہو؟ اس لیے حسین اگر یہ قدم نہ آگے بڑھاتے تو کون آگے بڑھاتا؟
بس مولا حسین آپ کے صدقے میں یہاں پر ہم دین کا ذکر کر رہے ہیں، نمازوں کا، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، پروردگار ہم یہ سعادت عطا فرمائے کہ در حسین پر جا کر بھی ہم ایک سلام پیش کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ بعض لوگ ہوں گے شاید یہاں پر سوال فوراں سے ذہن میں آئے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو کہے لبیک؟ آپ نے تو کچھ زیادہ غلو کر دیا، اپنے امام کی شان بیان کرتے کرتے خدا آ کر کہے گا لبیک، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں، یہ روایت وہ ہے جو میں نے خود دیکھی ہے، تمام مقادیر فقہ کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ توجہ۔ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے 10 مرتبہ خدا کو پکار کر کہے یا اللہ 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 یا اللہ، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، تو نے مجھے پکارا ہے، میں تجھے کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو مجھے پھر انصاف سے بتائیے، کوئی صرف زبان سے کہہ دے یا اللہ تو خدا کہہ دیتا ہے لبیک، اور جس نے خدا کی توحید کو اپنے خون سے بچا دیا، اپنی اولاد قربان کر کے یا اللہ کو بچایا ہو، کیا خدا کی طرف سے آواز نہ آتی ہوگی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین؟ بس عزادارو، آج 40 کی مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے، تقریباً 35 دن گزر گئے ہیں حسین کے بغیر، یا میں جملوں کو تبدیل کر دوں، ثانیہ زہرا کے لیے 35 دن گزر گئے ہیں چادر اور عباس کے بغیر۔ ہائے ہائے ہائے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون سا غم بی بی زینب کبریٰ کے لیے زیادہ بڑا تھا، چادر کا غم یا عباس کا غم؟ لیکن اتنا پتا ہے اگر عباس زندہ ہوتے تو چادر کبھی نہ لٹتی۔ اے عباس، آپ کے جانے سے چادریں لٹ گئی۔ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آئے آئے، شام میں جب یہ آذان دی گئی نا، سید سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر صرف اتنا سوال کیا، بتا آذان میں جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ بس عزادارو، انقلاب آ گیا شام کے اندر۔ سید سجاد کے خطبات تھے، شہزادی زینب کبریٰ کے خطبات تھے، اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ 35 دن تو ہوئے تھے حسین کو ودا ہوئے، لیکن شاید کچھ ہی دن گزرے تھے نشانی حسین کو ودا ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، شام میں انقلاب آنے لگا۔ جیسے انقلاب آنے لگا، یزید نے سارا الزام ابن زیاد پر لگا دیا کہ میں نے تھوڑی حکم دیا تھا، ابن زیاد نے کام کیا، خدا اسے غارت کرے، خدا اسے ہلاک کرے۔ اور اگر یہ سچی بات ہوتی تو فوراں سے ابن زیاد کو معذور کرتا، فوراں سے اسے سزا دیتا، لیکن یزید ایک بہانہ بنا رہا تھا، اسی لیے اس نے اگلے ہی سال مدینے پر حملہ کروایا، اس کے اگلے ہی سال مکہ معظمہ پر حملہ کروایا۔ وہ تو اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا۔ یزید نے دیکھ لیا کہ شام میں انقلاب آ جائے گا، اس لیے کہا کہ اب ہم تمہیں آزاد ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں،
آزادی کا فیصلہ سنانے کے لیے ایک مرتبہ سید سجاد کو دربار میں بلایا. توجہ. جیسے آقا سید سجاد دربار میں آئے، یزید نے کہا آ کر اس تخت پر بیٹھیے. مولا سجاد رو کر فرماتے ہیں میں اس تخت پر بیٹھ نہیں سکتا جہاں میرے بابا کا کٹا سر رکھا گیا تھا. کہا کہ پھر میں نیچے آ جاتا ہوں. یزید نیچے آیا، گفتگو کرنا شروع کی. کہا کہ اے سجاد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں آزاد کر دیں. کہ اچھا اگر ہمیں فیصلہ کیا ہے آزاد کر دیں تو ہمارا جتنا مال لوٹا گیا تھا وہ واپس کر دو. یزید کہتا ہے میں نیا مال تمہیں دوں گا، نئے دینار دوں گا، تم پریشان نہ ہو. سجاد کہتے تجھے نہیں معلوم انہی اسباب کے اندر ہماری دادی کا رومال بھی موجود تھا. تجھے نہیں معلوم انہی اسباب کے اندر میرے بابا کا کرتا موجود تھا. یہ وہی کرتا ہے کہ جس کو اماں زہرا سیا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی. مجھے وہی اسباب چاہیے. اس کے بعد سید سجاد یہ فرمانے لگے کہ اے یزید اگر تو آزاد کرنا چاہتا ہے ہمیں 3 دن کا وقت دے. کئی دن گزر گئے، ہم نے حسین کا کھل کر ماتم نہیں کیا. ہمیں 3 دن کا وقت دے، ایک جگہ معین کر دے، وہاں پر ہم مجلس عزا برپا کریں گے. سید سجاد کی سنت ہے مجلس حسین. اس کے بعد تیسرا جملہ کہا، کہنے لگا اے یزید اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو مجھے اگر تو مار بھی دے تب بھی کسی امین کو ان بیویوں کے ساتھ رکھ دے تاکہ اس امانت کو بہت محفوظ طریقے سے مدینے تک پہنچا دے. یزید کہنے لگا کہ نہیں، ہم تجھے ماننے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ تجھے ہی جانا پڑے گا ان بیویوں کے ساتھ اور تجھے ہی ان مستورات کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا. بس سید سجاد نے کہا پھر ہمیں مجلس حسین منعقد کرنے کا حکم دے دو. ایک چھوٹا سا خرابہ تیار ہوا، مجلس حسین منعقد ہوئی. عزادارو آپ مجلس حسین سن رہے ہیں تو ایک ذاکر کی زبان سے، ایک خطیب کی زبان سے سن رہے ہیں. وہ کیا مجلس ہوگی جس کو بیان کرنے والے وارث حسین ہیں، جس کو سننے والے وارث سجاد، وارث عباس، وارث اون محمد، وارث قاسم، وارث اون محمد، وارث حبیب ابن مظاہر، یہ ساری ہستیاں تھی جو مصائب سن رہی ہیں. کچھ ہستیاں تھی جو مصائب بیان کر رہی ہیں اور پھر کچھ شام کی عورتیں آنے لگی، کہنے لگی یہ درد ایسا ہے جو ہمارے دلوں کو بھی جلا رہا ہے، ہم بھی آئیں گے مجلس حسین میں شریک ہوں گے. اسی لیے آج بھی جب ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں تو دروازوں کو بند کر کے نہیں، دروازوں کو کھول کر برپا کر. آؤ آل رسول کی غربت سنو، آؤ آل رسول کے مصائب سنو. 3 دن مجلسیں ہوئی، اس کے بعد عماریہ تیار ہوئی. یزید نے جو عماریہ تیار کی تھی وہ تیار ایسی کی تھی کہ جو بڑی رونق والی تھی، زرد اور برخ اس کے پردے موجود تھے اور ان عماریوں پر بیویوں کو سوار ہونے کا حکم دیا. جیسے ہی زینب کبریٰ کی نظر ان عماریوں پر پڑی، کہنے لگی اے سجاد ان سے کہہ دو ان عماریوں کے پردوں کو تبدیل کر کے سیاہ چادریں لگا دی. سیاہ چادریں لگا دی گئی اور ان سیاہ چادروں کے ساتھ اب یہ چھوٹا سا کاروان نکل رہا ہے. شام سے مدینے کا سفر کرنا تھا لیکن راستے میں وہ نقطہ آیا جہاں سے 2 راستے جدا ہوتے تھے. ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا. جیسے اس نقطے پر آئے بشیر بن جزلم نے سوال کیا سجاد یہ بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے، مدینہ جانا ہے کربلا جانا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، میری پھوپھی بتائے گی انہیں کہاں جانا ہے. جیسے ہی زینب کبریٰ نے سوال کیا کہ بیٹا سجاد تیری پھوپھی حسین کو رونے کے لیے بڑی پیاسی ہے، ان سے کہو کہ ہمیں کربلا لے جائے. کربلا کی طرف سواریاں جانے لگی. عزادارو آپ کو معلوم ہے مولا سید سجاد 12 محرم کو آئے تھے، سارے لاشوں کو دفنایا تھا لیکن 12 محرم کو بیویاں موجود رہی تھی. اس لیے زینب کبریٰ کو ظاہری طور پر نہیں پتا ہے حسین کہاں مدفون ہے، اون محمد کہاں مدفون ہے، عباس کہاں مدفون ہے، شہداء کربلا کہاں مدفون ہے. اس لیے بی بی نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد جیسے ہی قبر حسین آ جائے مجھے بتا دینا، میں چاہتی ہوں کہ میں چل کر قبر حسین پر جاؤں. بس عزادارو آہستہ آہستہ یہ ہماری قریب آنے لگی. آپ نے بھی کربلا کی زیارت کی ہوگی. جب آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے جیسے گنبد حسین نظر آئے وہی کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کریں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہم تو گنبد کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، زینب نے قبر کو دیکھ کر سلام کرنا.
اجرکم علی اللہ، آوازوں کو آزاد کر دیجئے گا، چہلم کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس کا رخ اور ہوتا ہے۔ ہر مجلس حسین میں ہم روتے ہیں، لیکن شاید چہلم کے اندر رونا اس لیے زیادہ آتا ہے کیونکہ چہلم کا دن وہ دن تھا جب بیویوں نے کھل کر ماتم کیا، جب بیویوں کو کھل کر رونے کا موقع ملا ہے۔ بس عزادارو ایسی ایسی اماری کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ زینب کبریٰ سوال کرتے جاتی ہے، بیٹا سجاد آ گئی قبر، آ گئی بابا کی قبر، آ گئی عباس کی قبر، قبر نظر نہیں آ رہی۔ جیسے جیسے یہ سوال آگے بڑھی، ایک مرتبہ دور سے دیکھ کر سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں وہ دیکھئے چھوٹا سا ٹیلا، وہ ہے میرے غریب بابا کی قبر۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا اور ویسے قبر حسین پر پہنچی جیسے حسین اکبر کی لاش پر پہنچی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے، آہستہ آہستہ قبر حسین پر پہنچی اور حسین کی قبر پر پہنچنے کے بعد کھول کر ماتم کیا۔ کہنے لگی بھیا تجھے یاد ہے جب ہم مدینہ سے نکلے تھے تو نے کیسا میرا احترام کیا تھا، مجھے ہماری پر سوار کروایا تھا، ایک طرف میرا عباس تھا، ایک طرف اکبر تھا، ایک طرف قاسم تھا، ایک طرف اور محمد تھا، دیکھ میں کربلا سے کیسے شام گئی، ایک طرف تیرا سر، دوسری طرف عباس کا سر، تیسری طرف اور محمد کا سر، ہم لٹ گئے، ہمیں دربار سے دربار پھرایا گیا، ہمیں شہر میں شہر پھرایا گیا، کبھی شرابی کا دربار آتا ہے، کبھی کبابی کا دربار آتا ہے، کبھی پتھر مارنے والے آتے ہیں، کبھی ابلا ہوا پانی پھینکنے والے آتے ہیں، ہر کوئی تازیانے مارتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نیزے کی انی ماری جاتی ہے۔ دیکھ تیری دکھیاری بہن تیرا دین بچا کر تیرے پاس آ گئے، ہاں صرف اتنا کہنا چاہتی ہے تیرا دین بچا لیا، تیری سکینہ شام، تیری سکینہ کو میں شام میں چھوڑا، تو نے کربلا کو بسایا، سکینہ نے شام کو بسایا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ کہتی رہی روتی رہی اور غش آ کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف سے روایت کہتی ہے چہلم کا دن تھا، ایک صحابی اور چلا جس کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے، یہ حدیث قصہ کا بھی راوی ہے، یہ سب سے مسن صحابی بھی ہے، اسی نے سلام پیش کیا تھا امام باقر کی خدمت میں، وہ بھی چلا اور جیسے جیسے کوفہ سے قریب ہوا ایک اور شخص آیا جس کا نام تھا عطیہ اوفی، کہنے لگا اے عطیہ تجھے معلوم ہے مجھے ان آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے جا جہاں رسول کا نوازہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ عطیہ ہاتھ پکڑ کر قبر حسین تک لے کر آئے، جیسے کہا حسین کی قبر آ گئی، جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا، 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور جابر کو غش آ گیا۔ عطیہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، جابر کو ہوش آیا، کہا آپ کو غش کیوں آیا؟ کہ تجھے نہیں پتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسین کو رسول چوما کرتے تھے، اپنی دوش پر بٹھایا کرتے تھے، اپنی آغوش میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے آغوش میں لے کر حسین کو چادر میں لے لیا کرتے تھے، اسی حسین کو 3 دن کا پیاسا بے غور کفن مار دیا گیا، میں کیسے نہ رہوں؟ بس میرا جملہ اتنا ہی ہے، اے صحابی رسول جب تو حسین کی قبر پر آ کر خود اپنا ہوش نہ سنبھال سکا، حسین کی بہن جب اپنے بھائی کی قبر پر آئی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ ہر زینب کبریٰ نے بیعت کیا، شہزادی رباب نے بیعت کیا، شہزادی فضہ نے بیعت کیا، شہزادی ام کلثوم نے بیعت کیا۔ جب بیویوں کا بیعت مکمل ہو گیا بس عزاداروں میں نے مصائب پڑھ دیے، صرف ایک سوال بی بی زینب کبریٰ نے کیا، کہنے لگی بیٹا سجاد تو نے بتا دیا ہے سب کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، اولا محمد بھی آیا ہے، قاسم بھی آیا ہے، حبیب بھی آیا ہے، سارے گنجے شہیدہ میں دفن ہیں، لیکن تو نے ایک نام نہیں لیا، بتا میرا عباس کا۔ سید سجاد کا نام پھوپھی اماں نہر فرات پر چچا بازوں کو کٹا کر گرے تھے،
میں نے وہیں پر چچا کو دفن کر دیا۔ یہ دکھیاری بہن اٹھی، ایک بھائی کی قبر سے دوسرے بھائی کی قبر پر چلی، پھر وہاں پر بیعت کیا، وہاں بیعت کرنے کے بعد دوبارہ حسین کی قبر پر آئے، اور سب سے پہلے زینب کبریٰ تھی جنہوں نے بین الحرمین بنا دیا۔ کبھی ہائے حسین کہتی تھی، کبھی ہائے